ترمیمی بل لانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہونے والے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان ہونے والے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو وقف ترمیمی بل لانے سے کتنا بڑا فائدہ ہونے والے ہیں اور کتنا بڑا نقصان ہونے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل آواز بہار۔ اگر آپ بہار کے رہنے والے ہیں یا بھارت کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر سکتے ہیں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس دونوں نفع اور نقصان کو ایک محاورہ کے ذریعے سمجھیں گے، ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں گے اور ایک کہانی کے ذریعے سمجھیں گے، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال دے کر کے سمجھانے میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال دے کر کے اگر کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے آج ہم ایگزامپل دے کر کے اس نفع اور نقصان کو سمجھیں گے کہ ہمارے لیے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا فائدے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نفع اور نقصان کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے پاس ایک ایکڑ کی زمین ہے، اور اس زمین کے اندر، اس زمین میں نے ایک مدرسہ بنوایا، مکتب بنایا، خانقاہ بنایا، مزار بنایا، قبرستان بنایا۔ اب اس کو چلانے کے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون بنایا۔ اب اس قانون میں سے، اس ضابطہ میں سے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اس کو جو مینیج کرنے والا آدمی رہے گا، اس کو چلانے والا جو آدمی رہے گا، وہ صرف میرے فیملی میں سے رہے گا، میرے فیملی میں سے رہے گا، باہر کا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے چلنے کے قانون ہم نے بنا دیا، مسجد کو کس طرح چلانا، مدرسے کو کس طرح چلانا، قبرستان کو کس طرح چلانا، خانقاہ مزارات کو کس طرح چلانا، ہم نے یہ ضابطہ قانون بنا دیا۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی بنایا کہ باہر کا آدمی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ چلتے 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 کتنا 100 سال تک چلا۔ 100 سال کے بعد، چلنے کے بعد، اب ایک باہر سے آدمی آتا ہے، آ کر کے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم ضابطے بنائے ہو مدرسہ، مسجد، خانقاہ چلانے کا، اس ضابطے کو بدل دو، یعنی اس میں ترمیم کر دو، بدل دو، سنشودھن کر دو، بدل دو اس ضابطے اور قانون کو۔ اور نیا قانون میرے حساب سے تم یہ رکھو اس میں کہ اس کو مینیج کرنے والا آدمی باہر کا ہو، جو تمہارے فیملی ممبرس میں سے نہیں ہے، وہ باہر کا آدمی اس مسجد مدرسہ کو مینیج کرے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو میں 100 سال سے یہ قانون ضابطہ بنایا اور اس کو چلا رہے ہیں اور اچھی طریقے سے چل رہے ہیں، اب یہ باہر والا آدمی جو ہم کو آ کر کے یہ بتایا کہ تم اس میں ضابطہ اور قانون بدلو، تو کیا اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے؟ اس کے دل میں 110% اس کے دل میں کھوٹ ہے، تبھی تو یہ آیا، کیونکہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہضم یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کس طرح سے یہ اچھے طریقے سے مینیج کر لے رہا ہے۔ ابھی اس کو ہضم یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ 1 ایکڑ کی زمین، اتنی بڑی زمین میں یہ اتنے اچھے طریقے سے مینیج کر رہا ہے، اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنے اچھے سے مینیج ہو رہا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ کھوٹ ہے کہ اس کو ہم اپنے لیے، اپنے قبضے میں کس طرح کریں، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے دوسرے کو دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی اب میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ تم جو ضابطے اور قانون بنائے ہو یہ ختم کر دو، اس میں ترمیم کرو، اب اس میں دوسرے آدمی کو مینیج کرنے کے لیے رکھو۔ تو یہ جو بتا رہا ہے 100 سال بعد آ کر کے ہمیں کہ اس میں ترمیم کر دو، تو اس کے دل میں تو کھوٹ ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے نہیں، ہمارے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نقصان کیا ہے؟ ہمارے لیے نقصان یہ ہے کہ ہم نے جو مسجد بنایا، ہم نے جو مدرسہ بنایا، ہم نے جو خانقاہ بنایا، ہم نے جو مزار بنایا، ہم نے جو قبرستان بنایا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو تیسرا آدمی آیا میرے پاس ہمیں ترمیم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، یہ ہڑپنا چاہتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے
یہ بہت بڑی نقصان ہے کہ ہماری چیزوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ضابطے اور قانون کے خلاف کام ہونے جا رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کالا قانون کو آنے سے پہلے ہمیں پوری ایک جگہ جمع ہو کر کے اس قانون کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں اکابرین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور اس قانون کو توڑنے کے لیے، اس قانون کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے ہمیں تیار رہنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ایگزامپل سے، اس مثال سے اچھی طریقے سے نفع اور نقصان کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو لے کر کے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔